بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا سچ میں ذوالقرنین کے سر پر سینگ تھے؟ اور کیا ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے یا ولی تھے؟ اور ان کی حکومت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ انہیں اللہ نے قرآن مجید میں ذوالقرنین کہہ کر کیوں پکارا؟ سکندر اعظم جس کو کہا جاتا ہے، کیا یہ وہی ہے؟ اور آپ کا حضرت خضر علیہ السلام سے کیا تعلق تھا؟ جب یہودی علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے ذریعے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور سائرس یا قورس اس کا حضرت ذوالقرنین سے کیا تعلق ہے؟ اور حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ اور ان کے خروج کے متعلق کیا کہا؟ ان سارے سوالات کے جواب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ روئے زمین کی تاریخ میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کی۔ ان میں سے 2 بادشاہ تو کافر تھے جو نمرود اور بخت نصر تھے، اور 2 مومن تھے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودی علماء نے قریش کے ذریعے آپ کا امتحان لینا چاہا کہ کیا آپ واقعی میں اللہ کے سچے نبی ہیں، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین کا پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہی فرمائی تھی۔ یہ وہ بادشاہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک نیک دل اور عادل بادشاہ تھے۔ ذوالقرنین نبی تھے یا ولی، اس بارے میں قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے۔ اس حوالے سے دنیاوی کتابوں میں بہت سی تفصیلات موجود ہے اور وہ تاریخی روایات کا مجموعہ ہے، اس لیے ان میں مختلف قسم کے اقوال آئے ہیں جو ایک کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ لفظ قرن کے مختلف معنی ہیں، جیسے سینگ، گیسو اور سورج کی شعاعیں۔ بعض کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے تاج میں 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ کو ذوالقرنین پکارا گیا، اور بعض کا یہ ماننا ہے کہ آپ نے مشرق و مغرب فتح کر کے دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کی قرن یعنی شعاؤں کو دیکھا تھا، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے بال لمبے تھے جن کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر کے باندھا کرتے، اس وجہ سے آپ کا نام ذوالقرنین رکھا گیا۔ قدیم زمانے کی روایت میں ذوالقرنین کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ ابتدائی عمر میں ایک چھوٹی سی مملکت کے شہزادے تھے، اور کسی وجہ سے آپ کی جان پر بنائی تھی تو آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور آپ نے کچھ عرصہ صحرا میں چھپ کر گزارا، اور اسی عرصے میں آپ تک کسی نبی کی تعلیمات پہنچی، اور بعد میں آپ نے دین حق کی تعلیمات کے مطابق ایک عدل و انصاف سے بھری حکومت قائم کی۔ مفسرین کا یہ گمان تھا کہ سکندر اعظم جس کو کہا جاتا ہے وہ اصل میں حضرت ذوالقرنین ہی تھے، لیکن قرآن مجید میں جس طرح حضرت ذوالقرنین کی صفات اور تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل سے ہی اس سکندر سے ملتی تھی۔ لیکن جدید دور میں مفسرین نے جب تحقیق کی تو اس بات کو رد کر دیا، کیونکہ جو سکندر اعظم تھا وہ ایک آتش پرست اور مشرک شخص تھا، جبکہ قرآن پاک نے ذوالقرنین کا جو کردار پیش کیا ہے وہ ایک صالح بندہ مومن کا ہے، اور تاریخ میں سائرس یا قورس جس کو کہا گیا اس سے آپ کی تشبیہ کی کہ سائرس کا کردار تقریباً ایسا ہی ہے جو قرآن مجید حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ بہرحال یقینی طور پر کسی شخصیت کو بھی اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو بزرگ شخصیت کا تذکرہ ہے وہ سکندر رومی، یونانی و مقدونی سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ شاید اس لیے قرآن کریم نے حضرت خضر کے قصے کے ساتھ ان کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ تحقیق سے کچھ علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ قدیم ایران کا بادشاہ سائرس ہی ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین نے منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق تک کے علاقے فتح کرنے کے بعد ایک اور جانب سفر کا ارادہ کیا،
یہ سفر شمال کے کوہستانی سلسلوں کی جانب تھا، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑی سلسلوں تک جا پہنچا، جس کی داہنی جانب مشرق میں بحر قزوین یعنی کیسپین سی تھا اور دوسری طرف مغرب میں بحر اسود یعنی بلیک سی تھا۔ ان دونوں سمندروں کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ 2 پہاڑی سلسلے چلتے ہیں اور انہی شمالی پہاڑی سلسلوں کے درمیانی گزرگاہوں سے وحشی قبائل یاجوج ماجوج اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ سورہ کہف کی آیت 84 سے 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر ایک چیز کا سامان عطا فرمایا۔ آگے آیت میں ذوالقرنین کے سفر کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنے لشکر کا آغاز مغربی علاقوں سے کیا اور مختلف ممالک فتح کرتا ہوا بحر روم کے ساحل تک جا پہنچا۔ چونکہ اس زمانے میں لوگوں کو دنیا کی حدود کا علم نہیں تھا، چنانچہ ذوالقرنین اور اس کے لشکر نے بھی یہ خیال کیا ہوگا کہ ہم مغرب میں دنیا کے آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں اور آگے سمندر ہے۔ ساحل پر انہیں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آیا تو وہ اسے مغرب الشمس یعنی سورج کے غروب ہونے والی جگہ سمجھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 86 میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں، وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ اس چشمے کے پاس اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہاں اس نے ایک ایسی وحشی قوم دیکھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست نہ کرتے تھے، نہ مکان، نہ خیمہ، یہاں تک کہ لباس وغیرہ کے استعمال سے بھی واقف نہ تھے۔ مشرقی علاقوں کی مکمل فتح کے بعد ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سفر شمال کے کوہستانی سلسلوں کی جانب تھا، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑی سلسلوں تک جا پہنچا اور انہی شمالی پہاڑی سلسلوں کے درمیانی گزرگاہ سے وحشی قبائل یاجوج ماجوج اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہاں کے رہنے والے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ طرز عمل سے بہت زیادہ جانی نقصان اٹھا چکے تھے اور ہر وقت ڈر اور خوف کے عالم میں رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ذوالقرنین اور اس کے لشکر کو نجات دہندہ جان کر یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی فریاد کی۔ صحیح بخاری کے مطابق یاجوج ماجوج 2 وحشی قوم ہیں، ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ چیز کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دیا ہے وہی بہتر ہے، البتہ تم میری مدد قوت و طاقت کے ذریعے کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا۔ اور ان سے لوہے کی چادریں لانے کا کہا اور آگ لگا کر اس کو پگھلایا، یہاں تک کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دیوار برابر کر دی۔ پھر کہا کہ میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ بس تو ان میں اس دیوار پر چلنے کی طاقت نہ رہی اور نہ ہی یہ طاقت رہی کہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ایران میں کھدائی کے دوران اس عظیم بادشاہ کا ایک مجسمہ اور ایک مقبرہ دریافت ہوا تھا۔ دریافت شدہ مجسمے کے سر پر جو تاج تھا اس میں 2 سینگ موجود تھے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایرانی بادشاہ سائرس تھا جو تاریخ میں ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہوا۔ ایک سفر کے دوران حضرت ذوالقرنین کا ایک قوم پر سے گزر ہوا تو اس قوم والوں نے آپ سے ایک ایسی قوم کی شکایت کی جو فساد پھیلا رہے تھے، جو ہر طرف تباہی مچا رہے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا۔ اور حضرت ذوالقرنین سے اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے متعلق ہماری مدد کریے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کی مدد سے ایک سیسا پلائی دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا اور ان قوم والوں سے کہا کہ اگرچہ یہ دیوار مضبوط اور مستحکم ہے لیکن لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور یاجوج ماجوج کے ظہور کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء اور کئی احادیث مبارکہ میں ان کا نسب، ان کی تعداد اور ان کے خروج کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔
قیامت سے پہلے سد ذوالقرنین یعنی جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی اس کا ٹوٹنا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہونا یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے کا اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ نہ صرف نرمی کا رویہ اختیار کیا بلکہ ان کی ہر ممکن مدد کی اور اپنی طاقت و قوت پر کبھی تکبر نہ کیا، اور یہ عظیم بادشاہ کائنات کے حقیقی بادشاہ کی اطاعت اور رضا کے لیے ہمیشہ سجدہ ریز رہا۔